پھر سانپ کا ڈسا اتنا نہیں تڑپتا جتنا غیبت کا ڈسا ہوا انسان تڑپتا ہے. پھر سانپ میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا اس گندی زبان میں زہر ہوتا ہے. شیر کا پنجہ اتنا نہیں پھاڑتا جتنا یہ 2.5 انچ کی زبان گوشت کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتی ہے. پٹرول اور گیس کی آگ سے وہ آگ نہیں بھڑکتی جو اس چھوٹی سی زبان سے آگ بھڑکتی ہے. شہروں کے شہر جل رہے ہیں اور اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ غیبت. غیبت، گندا بول، گندا بول. ہاں، اگر گھروں کو جنت بنانا ہے غیبت چھوڑ دو. دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن. تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن. کیا مطلب؟ اوروں کی برائیاں نہ دیکھو، اپنی برائیاں دیکھتے رہو، دیکھتے رہو. اپنی کمیاں دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے توبہ نصیب فرما دے گا اور ساری دنیا تمہیں اچھی نظر آئے گی. اگر اپنی اچھائیاں دیکھو گے اور اوروں کی برائیاں دیکھو گے تو اللہ توبہ کا دروازہ بند کر دے گا. سارا جہان آپ کو برا نظر آئے گا، اپنی ذات آپ کو بڑی اچھی نظر آئے گی اور بڑی قابل تعریف نظر آئے گی. اور اس کے ساتھ پھر تکبر پیدا ہوتا ہے اور تکبر میں مرنے والا جنت کی ہوا بھی نہیں سونگھ سکتا. پہلے عجب آتا. عجب کیا ہے؟ میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا اچھا ہوں. یہ عجب ہے، میں بڑا اچھا ہوں. صرف اس حد تک میں بہت اچھی ہوں، میں تو بہت اچھی ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں. یہ عجب. جب عجب کو لگام نہیں دے گا تو اگلا درجہ آئے گا، اگلا درجہ. عجب اور تکبر کی حد ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہے. اس لیے بارڈر پر پولیس کھڑی ہوتی، بارڈر پر فوجیں کھڑی ہوتی. بھائی آپس میں بارڈر ملنے جائے تو عجب اور تکبر کا بارڈر ملا ہوا ہے. تکبر کیا ہے؟ میں بڑا اچھا، وہ بہت گندا. میں بڑی اچھی، وہ بہت گندی. اپنی اچھائی کے ساتھ جب اگلے کی نفرت پیدا ہو جائے، اگلے کی حقارت پیدا ہو جائے، اس کا چھوٹا ہونا دل میں اتر جائے تو پھر یہ تکبر ہے. تکبر. اور تکبر عزازیل را خار کرد. شیطان نے شرک تو نہیں کیا تھا، تکبر کیا تھا. انہوں نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا. اتنی بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ مخلوق کو سجدہ نہیں ہوتا، لیکن کیوں نہیں کرتے؟ کہا انا خیر منہ. تو دو باتیں. اللہ نے زمین آسمان سے کہا میری مانو، ان کا یا اللہ ہم نہیں مانتے. اللہ نے شیطان سے کہا میری مانو، ان کا یا اللہ میں نہیں مانتا. تو زمین آسمان کو کچھ نہیں کہا، شیطان کو مردود کیا. کیوں؟ دونوں نے. انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے آسمان، زمین، گلگت کے پہاڑوں کو کہا میری امانت اٹھاؤ. فابین ان یحملن منها. اور کہا نہیں یا اللہ ہم نہیں اٹھاتے، ہم نہیں اٹھاتے، ہم نہیں اٹھاتے. ان کو تو کچھ نہیں کہا. اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ نے کہا سجدہ کرو. شیطان نے کہا میں نہیں کرتا. مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ زمین آسمان تم بوجھ نہیں اٹھا رہے. نہیں اللہ ہم نہیں اٹھائیں گے. شیطان تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ میں نہیں کر رہا. فرق کیا ہے؟ شیطان نے کہا میں نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتے ہو؟ انا خیر منہ، میں اچھا ہوں، یہ برا ہے. خلقتنی من نار، میں آگ سے بنا، آگ اوپر جاتی. دیکھو نا دیا سلائی کو آگ لگاؤ اور اس کو الٹا بھی کرو تو آگ اوپر جاتی، آگ اوپر جاتی. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں آگ سے، یہ مٹی سے. استخبر، وہ متکبر ہوا، نہ کہ دفع ہو جا. اچھا زمین آسمان نے کہا ابھی اللہ ہم نہیں اٹھاتے. اللہ کہا کیوں؟ واشفقن منها، یا اللہ ہمیں تیرا ڈر لگتا ہے، یا اللہ ہمیں تیرا خوف ہے کہ ہم تیری امانت اٹھا نہیں سکیں گے. یا اللہ ہماری ہمت نہیں کہ ہم تیری امانت. واشفقن منها، وہ ڈر گئے کہ یا اللہ ہمارا بس کا نہیں ہے. اللہ کا جاؤ معاف کر دیا. انہوں نے کہا میں اچھا. ان کا تو مردود ہے قیامت تک کے لیے. تو میرے بھائیوں بہنوں، ایک بہت بڑی آگ ہے جو جنگل کی آگ سے بھی زیادہ شدید ہے، اور یہ زبان کا غلط بول ہے. یہ غیبت ہے. یہ غیبت جو سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں گرائے گی. عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک ڈاکو بیٹھا تھا پہاڑ کی چوٹی پر. اس کی نظر پڑی، اس کو خیال آیا میں کیا زندگی گزار رہا ہوں.
انہوں نے کہا یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، آئندہ تیرے نبی کا ساتھ دوں گا، اور یہ کہہ کر پہاڑ سے نیچے اتر آیا اور ساتھ چل دیا۔ ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ڈاکو، تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، نیک لوگ، ان کے لاشعور میں اپنا اچھا ہونا اترا ہوا ہوتا، ہم بڑے اچھے ہیں۔ یہ چیز بہت بڑا سبب ہے دین سے دور لوگوں کے اور دور ہو جانے کا۔ جنید جمشید گلوکار ہے، گانا گانے والا، اب ماشاءاللہ توبہ کر لی ہے، مجھ سے بڑی داڑھی ہے، مجھ سے بڑی پگڑی باندھتا ہے۔ 6 سال ہم اس کے پیچھے پھرتے رہے۔ جب اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی تو اس نے مجھ سے کہا میں صرف اس وجہ سے ان راہوں پہ چلا کہ تم نے مجھے حقیر نہیں سمجھا اور نفرت کا اظہار نہیں کیا، اور دوسرا کبھی فتویٰ نہیں سنایا کہ تو حرام کھاتا ہے، حرام ہی تو کھا رہا ہے، یہ ہم نے کبھی منہ سے نہیں کہا تو حرام کرتا ہے، حرام کھاتا ہے۔ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، چلتے رہے چلتے رہے۔ 6 سال کے بعد خود ہی توبہ کر لی، 3 چلے بھی لگا دیے اور داڑھی بھی رکھ لی اور چلے بھی لگ گئے اور کتنے حج ہو گئے، اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ صرف محبت۔ اس کے گناہ کا اس کو تانا نہیں دیا۔ تو یہ جو تانا دینا ہوتا ہے یہ اور لوگوں کو دین سے دور کرتا ہے۔ تو اس آدمی نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے یوں دیکھا اور بڑی حقارت سے کہا ہاں بڑے آئے ہیں، یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، نیک پاک 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 عورت، پردے دار عورت، کوئی آ گئی ایسی بیچاری تھوڑی سی اعمال میں ڈھیلی تو اس کو بڑی ایسے نفرت کی نظر سے دیکھتی، آپ بڑی نیک حاجن بنتی، اس کو ایسی نظر سے دیکھتی۔ یہی حال یہ پکے پکے نمازیوں کا ہے، یہ ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں اگلا دین سے ہی نکل گیا ہے۔ تو اس نے یوں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیجا، کہا میرے روح عیسیٰ تیرے پیچھے 2 آدمی آ رہے ہیں، ایک تیرا ساتھی ہے، ایک ڈاکو اور چور و چکا ہے، ان دونوں سے کہو، ڈاکو سے کہو تیری توبہ پر تیرے پچھلے سارے معاف، تو نئے سرے سے عمل کر، اور اپنے ساتھی سے کہو تیری نفرت کرنے پر تیری ساری نیکیاں برباد، تو بھی نئے سرے سے اب نیکیاں کر، تیرا سب ختم، تو ٹھیکیدار ہے میرے بندے کو حقیر سمجھنے کا۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، ہمارے گھروں میں آگ ہے، آگ، اور وہ آگ چولہے کی آگ سے تیز ہے، پیٹرول گیس کی آگ سے تیز ہے، اور وہ غیبت کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو زبان نے بھڑکائی ہے، اس کو پانی سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ تمہارا گلگت کا خوبصورت بہتا ہوا دریا، یہ سارے کا سارا روک کر گلگت کے اوپر ڈال دیا جائے تو بھی یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کا اللہ تعالیٰ ہی نے کہا ہے طریقہ، جو بتایا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، بند کر لو زبانیں، غیبت مت کرو، لا تجسسوا، ہمارے نبی نے کہا کسی کی ٹو نہ لگاؤ، کیا کرتی ہے کیا کرتا ہے، لا تحسسوا لا تجسسوا، تحسس کیا ہے؟ خود پیچھے پیچھے پھرنا، اور تجسس کیا ہے؟ کسی کو پیچھے لگ جاؤ، دیکھو کیا، جیسے پولیس بھی نہیں حکومت والے CID لگاتے ہیں نا، CID، یہ تجسس ہے، تجسس جاسوس، اسی سے جاسوس ہے، تجسس سے جاسوس، اور وہ رپورٹ لکھتے ہیں، وہ الٹی لکھیں سیدھی لکھیں، اسی پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو میرے نبی نے کہا کسی کی ٹو نہ لگاؤ، کسی کی برائیاں نہ دیکھو، برائیوں پہ پردے ڈالو، اچھائیوں کو اچھالو، تو اللہ تمہیں سیدھا جنت کی راہوں پر لے جائے۔ تو جہنم وہ ہے جس میں مسلمان مرد عورتوں کو ڈالا جائے گا جو نافرمانی کرتے، نماز چھوڑتے مر گئے، سود کھاتے مر گئے، حرام کھاتے مر گئے، رشوت لیتے مر گئے، نماز چھوڑتے مر گئے، روزہ چھوڑتے۔ ایک اور بتا دوں، یہ گناہ تو عام ہیں، بہنوں کو حق نہیں دیا اور اس کے ساتھ مر گئے۔ بہنوں کا حق ہے نا باپ کی جائیداد میں، ماں کی جائیداد میں۔ اگر باپ نے 3 روپے چھوڑے ہیں، ایک بھائی 2 بہنیں ہیں تو 1-1 روپیہ ایک بہن کو ملے گا، 1 روپیہ ایک بھائی کو ملے گا، 2 روپے ایک بھائی کو ملے اور آدھا آدھا ان کو ملے گا۔ تو کیا ہوا بھائی؟ ادھر کیا ہوتا ہے؟
ادھر کیا ہوتا ہے سارا حق بھائی دبا کے بیٹھ جاتا، سارا حق بھائی نے دبایا، اور بھائی کیا ہوا؟ کہا جی ہمارا رواج کوئی نہیں، ہمارا رواج کوئی نہیں۔ اچھا قرآن تو کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، دو بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہے، 1 روپیہ بیٹی کو ملا، 2 روپے بیٹے کو ملیں، 8 آنے بیٹی کو ملے، 1 روپیہ بیٹے کو ملے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا حق پہلے بتایا، مرد کا حق بعد میں بتایا، للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین۔ اور یہاں ساری گلگت کی وادی بہنوں کا حق کھا جاتی ہے، اور کوئی کہتا بھی نہیں کہ حرام ہو گیا، حرام ہو گیا۔ کوئی رشوت کھائے تو کہتے رشوت کھاتا ہے، کوئی سود کھائے کہتے بڑا مجرم ہے سود کھاتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالے تو کہتے بڑا ظالم ہے ڈاکے مارتا ہے۔ سارے گلگت والوں نے بہنوں کے حق پہ ڈاکہ مارا، نہ کوئی مقدمہ ہوا، نہ کوئی فریاد ہوئی، نہ کسی نے ہائے کی، اور کسی بہن نے کچھ مانگ بھی لیا تو الٹا اس پہ چڑھائی ہو گئی۔ بہنوں کا حق کھاتا ہوا مر گیا، جنت کی ہوا بھی نہیں لگی۔ ماں کا حق کھا لیا، خامد مر گیا، اللہ نے ماں کا حق رکھا ہے۔ اولاد ہے تو 8واں حصہ ماں کا ہے، اولاد کوئی نہیں 4تھا حصہ ماں کا ہے۔ باپ مر جاتا ہے، مائیں بیچاری فقیر بن کے بچوں سے خیرات مانگتی ہیں، حالانکہ اللہ نے خامد کے حق میں سے 1/8 ماں کا حق رکھا تھا، کوئی نہیں دیتا۔ ماؤں کا حق ہڑپ، بہنوں کا حق ہڑپ، اور پھر اس کے ساتھ یہ احساس بھی نہیں ہے کہ میں مجرم ہوں، میں نے ظلم کیا ہے، یہ احساس ختم ہو گیا ہے۔ تو بھائیوں میں اب میری بہنوں، اللہ نے جہنم کو بنایا ہے نافرمان مسلمان مرد عورت کے لیے۔ اگر توبہ نہ کی تو اس میں جانا ضرور ہے۔ جو ہے نا آخری آدمی ہے جو نکالا جائے گا، جب وہ نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو نکالو، ایک آدمی دوزخ میں اس کو نکالو، تو وہ جبریل آ کر کہیں گے بھی اس کو نکالو، تو دوزخ کا فرشتہ مالک کہے گا کہ دوزخ نے ایک کروٹ بدلی ہے، اس میں ہر چیز کو اس نے الٹا پلٹا کے پھینک دیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کہاں پڑا ہوا ہے۔ تو جبریل کہیں گے یا اللہ وہ مالک کو پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں پڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ فلاں پتھر کے نیچے دبا پڑا ہے۔ میں نے پتھر بتایا تھا نا، پتھر کیا ہوتا ہے، پتھر کیا ہوتا ہے، جس کے نیچے پہاڑ بھی پگھل کے پانی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے فلاں دوزخ کے کونے میں پتھر کے نیچے ہے، تو جبریل بھی اندر جائے گا اور وہ مالک بھی اندر جائے گا، وہ پتھر کو اٹھائیں گے تو نیچے منہ کے بل گرا پڑا ہوگا، اور اس کے اوپر آگ ہی آگ ہوگی، اور وہ زبان سے کہہ رہا ہوگا یا حنان یا منان۔ ایک دفعہ جبریل ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو دوزخ کے سنوں کا سنیں کہ جہیم میں حاویہ میں منافق ہیں، جہیم میں مشرک ہیں، سقر میں صابئی ہیں مجوس ہیں، اور سعیر میں مجوس ہیں، لظہ میں یہود ہیں، حطمہ میں عیسائی ہیں، اور کہہ کر جبریل چپ ہو گئے۔ تو آپ نے کہا اور کیا؟ کہ جی آپ سے شرم آتی، آپ سے شرم آتی، کہنے نہیں بتاؤ، کہا جہنم میں آپ کی امت ہے، نافرمانی کرتے ہوئے جو مر گئے توبہ کیے بغیر، تو ہمارے نبی بے ہوش ہو کے گر گئے، اور روئے جا رہے، نہ کسی سے بات کر رہے، نہ کلام کر رہے، نہ کھانا کھا رہے، روئے جا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگنے گئے تو آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ سلمان فارسی اجازت مانگنے گئے تو آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ سلمان فارسی بھاگ کے حضرت فاطمہ کے پاس گئے کہ جاؤ ابا کی خبر لو، وہ رو کے ان کا حال برا ہے اور کسی سے بات نہیں کر رہے، کھانا نہیں کھا رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہوئی تشریف لائیں، دروازے پہ دستک دی تو آپ نے، چونکہ حضرت فاطمہ سے محبت بے پناہ تھی، تو آپ نے فوراً اجازت دے دی۔ اندر آئیں تو کہا ابا جان کیا ہوا، میں آپ پہ فدا قربان، آپ کا یہ حال کیوں بنا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا فاطمہ میری بیٹی، مجھے جبریل نے بتایا ہے میری امت کے نافرمان مرد عورتوں کو جہنم میں جانا ہوگا۔ اور آپ نے کتنے نوجوان ہوں گے جو کہیں گے ہائے ہماری جوانی پہ کرم میں رحم کرو،
پر کوئی رحم نہ کھائے گا۔ کتنے بوڑھے ہوں گے جو کہیں گے ہمارے بڑھاپے پہ رحم کرو، کوئی رحم نہ کھائے گا۔ کتنی عورتیں ہوں گی جو ننگی ہو کر جہنم میں پھینکی جائیں گی اور ان کے بالوں کی چوٹیوں سے پکڑ کر فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہائے ہائے ہماری بے پردگی، ہم پر رحم کرو۔ ان پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوگا۔ مجھے یہ خبر رلا رہی ہے، بے قرار کر رہی ہے۔ تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، ان قریب موت پر یہ سب کچھ کھل کے سامنے آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، زندگی موت کا نظام بنایا اور عزت اور ذلت کا نظام بنایا، جنت اور جہنم کا نظام بنایا، عرش فرش زمین آسمان چاند تاروں کا نظام بنایا، اور دنیا اور آخرت کی ساری عزتوں تک پہنچانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رہبر بنا کر، ہادی بنا کر، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہبری کا طریقہ دے کر آپ نے مکے کی پہاڑیوں سے آپ کو چاند بنا کے، سورج بنا کے آپ کو طلوع فرمایا، اور پھر قیامت تک کے لیے سورج چمکتا رہے گا، یہ چاند چمکتا رہے گا، نہ یہ گھٹتا ہے، اور نہ اس پر کوئی گہن لگتا ہے، نہ اس پر کوئی داغ آتا ہے، نہ اس میں کوئی آگ ہے۔ آپ ساری دنیا کے مردوں عورتوں کے لیے عزت کا راستہ لے کر آئے، بلندی کا راستہ لے کر آئے، کامیابی کا